بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ انٹرنیشنل پرائم ٹائم نیوز دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ایران کی، امریکہ کی، اسرائیل کی، لبنان کی، فلسطین کی، رشیا، چائنا، انڈیا، سب کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن شروعات کریں گے اس بات سے کہ اب کچھ ہی لمحے کے بعد جو دن آئے گا وہ 1 مئی ہوگا، یعنی کل 1 مئی ہے، اور 1 مئی کے حوالے سے تاثر یہ قائم کیا گیا ہے کہ 1 مئی جو ہے یہ لیبر ڈے ہے۔ اس کو لیبر ڈے کہا جاتا ہے، دنیا بھر میں چھٹی ملتی ہے اس کی، اور پوری دنیا اس کی چھٹی مناتی ہے۔ واشنگٹن کا یہ واقعہ ہے، شکاگو کا یہ واقعہ ہے، USA کا ایک واقعہ ہے جس کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کو اتنا زیادہ کیوں پروموٹ کیا جاتا ہے، کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کہیں کہ جی یہ کوئی انٹرنیشنل چھٹی تصور کی جائے، تو یہ اس کا تعلق لیبر ڈے سے ہے ہی نہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اگر آپ 1776 پہ لے جائیں اس کو، تو 1776 کے اندر الومناٹی آرڈر جو ہے، آرڈر آف الومناٹی، یہ جاری کیا گیا تھا جرمنی کے اندر، اور اسی کی یاد میں اس کو حقیقت میں منایا جاتا ہے۔ اور اس کو جاری کرنے والے کا نام یا الومناٹی بنانے والے کا نام تھا ایڈم ویشابٹ، اور انہوں نے جو ہے یہ اپنی مقاصد کے لیے ایک سیکرٹ سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں لے کر آئے تھے، لیکن بعد میں اس کے اوپر پابندی لگ گئی تھی، اور پابندی جو ہے اس کی لگنے کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ جرمنی کو برداشت نہیں ہوئی، اور جرمنی کے بعد جو ہے یورپ کو برداشت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اب جو ہے یہ اب اس کے باوجود دنیا اس کے لپیٹے میں ہے۔ اور آج بھی اگر آپ کسی بھی معاملے کے اندر اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو جو یہ سیکرٹ سوسائٹی کا جو انفلوئنس ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو 1 مئی جو ہے وہ آپ الومناٹی، آرڈر آف الومناٹی کی یاد مناتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، چھٹیاں منا کیوں رہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تانا بازی بھی ہوتی ہے، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ امریکہ نے کہا تھا، یعنی کہ ٹرمپ نے کہا تھا یورپین سے کہ اگر میں مدد نہ کرتا، ورلڈ وار کی بات کر رہے ہیں، اگر میں مدد نہ کرتا تو تم لوگ آج یورپ کے اندر سب جرمن لینگویج بول رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تانا اس نے مارا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس کا جو تانا ہے نا، اس کا رپلائی پہلی بار چارلز نے کیا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ اگر میں بھی بیچ میں مدد نہ کرتا تو آج تم لوگ امریکہ کے اندر فرانسیسی بول رہے ہوتے۔ اب ظاہر پتہ ہے ایک ہسٹری ہے، 250 سال کی ایک ہسٹری ہے برطانیہ کی اور فرانس کی، جو آپ کو پتہ ہے کہ شمالی ادھر امریکہ کے اندر جو کچھ ہوا آپ کے علم میں ہے۔ تو اس کو کمنٹ کیا ہے فرانس کے صدر نے، میکرون نے، اور وہ کہتے ہیں بڑا اچھا ہوتا اگر یہ تمام لوگ امریکنز آج فرانسیسی بول رہے ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو یہ پورا کا پورا ایپیسوڈ جو ہے یہ ہمارے سامنے پرنس چارلز اس ٹائم دورے کے اوپر ہیں، اور ٹرمپ کی ماں کا کرش بھی ہے یہ بقول ٹرمپ کے، تو یہ اس ٹائم وہاں پہ دورہ کر رہے ہیں۔ اور اب جو ممدانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نیو یارک سے کہ میں ایسے کہوں گا کہ یار اب کم از کم جو آپ نے چوری کیا تھا کوہ نور ہیرا وہ واپس کر دیں، جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دیا جائے، اور اللہ کرے کہ چارلز جو ہے وہ چوری کیا ہوا کوہ نور ہیرا جو ہے وہ واپس کر دے، اور اپنے ماتھے سے یہ داغ ہٹا دے جو اس نے چوری کی ہے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، تو یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو کہ بعد میں کریٹ ہوئی ہے، مطلب ریزن بعد میں بنا ہے، یعنی کہ آبنائے ہرمز بند ہے، اس کے لیے جہازوں کی آمد و رفت بحال کرنے کے لیے امریکی نیا اتحاد، ٹھیک ہے نا، پھڈا بازی اتحاد بنا رہا ہے تاکہ ہم اس کو کھلوائیں۔ یہ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے میرا خیال ہے کھلی ہوئی تھی آبنائے ہرمز، یہ تو بند تھی ہی نہیں، تو اس کے لیے اتحاد بنانے کی ضرورت کیا پڑی، اور آپ نے ایسا کیوں وہ کیا کہ آبنائے ہرمز جو ہے میں نے کھلوانی ہے؟ وہ تو تھی ہی کھلی ہوئی، بند تو آپ کی حرکت سے ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے نا جب تک یہ سرنڈر نہیں کرے گا ایٹم بم کے حوالے سے، اور ایٹم بم نہ بنانے کی قسم نہیں کھا لے گا، تو تب تک جو ہے میں نے اس کا جو آبنائے ہرمز ہے اس کو بند رکھنا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اس نے کہا کہ یہ تو ہم نے ایٹم بم بنانا ہی نہیں ہے، تو جو چیز میں نے کرنی ہی نہیں ہے آپ مجھ سے جتنی قسمیں کھلوا لیجئے، اس کا میں وہ ہی نہیں ہوں۔ لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد وہ ایک تصویر جاری کرتا ہے کہ اسٹریٹ آف ٹرمپ، ٹھیک ہے نا، تو یہاں سے وہ اپنے دیکھے جیسا اس نے کیا تھا نا کہ میرا سونے کا مجسمہ لگے گا غزہ کے اندر، اس طریقے سے اسٹریٹ آف ٹرمپ کی بات کرتا ہے، تو یہ دل کی باتیں نکالتا ہے باہر۔ یہ تصویر دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ اس کا بھی قبضہ کرنے کا پلان ہے، لیکن ماضی کے اندر اگر آپ جائیں تو ماضی میں جن ممالک نے اور جن اقوام نے بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، کچھ عرصے انہوں نے قبضہ کیا بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کو وہاں پر اس کا جو انجام ہوا ہے نا وہ گہری
گہرے پانی جو ہے وہ اس کا انجام ہوا ہے. یہاں پر اس حوالے سے کہ جو کچھ بھی اس ٹائم کریٹ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ IRCG بولتا ہے کہ وائٹ ہاؤس پروجیکٹ اگینسٹ چائنا رشیا یورپ فیل ود ان 20 days. کہتے ہیں یہ جو آپ بلاکٹ کر رہے ہو نا یہ صرف ایران کے خلاف نہیں ہے, یہ چائنا کے خلاف ہے, رشیا کے خلاف ہے, یورپ کے خلاف ہے, اور یہ میں نے فیل کر دیا ہے اور میں نے اس کے اوپر راز کھول دیا ہے. آپ کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو جو ایران ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ یو ایس نے اپنی پالیسی شفٹ کی ہے فرام انرجی مینجمنٹ ٹو ڈسٹرپشن, یعنی کہ وہ ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب یہ کر کیا رہا ہے؟ دیکھیں ایران کے پاس آئل ہے, اسٹریٹ آف ہارموز کا راستہ ہے, آئل خاص طور پہ اس کو چھین لیا جائے, قبضہ کر لیا جائے اس کے اوپر, اور وینزویلا آئل ہے قبضہ کر لیا جائے. دنیا کی جتنی بھی ممالک ہیں, I'm sorry to say, مطلب میں بالکل بھی دکھ سے بول رہا ہوں, لیکن اس میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہے. مڈل ایسٹ کا آئل ہو, ایران کا آئل ہو, وینزویلا کا آئل ہو, یا کسی کا بھی آئل ہو, اور آخری میں ایران کو کر لے گا, اس کے بعد رشیا کا آئل ہو یا کسی کا بھی آئل ہو, اس پہ قبضہ کر لیا جائے. گیس پہ, آئل پہ قبضہ کر لیا جائے. جتنی بھی دنیا کی انرجی ہے نا اس پہ قبضہ کر لیا جائے, اور اس کے بعد بولا جائے کہ جی میرے پاس میرے اڈے پہ آؤ, میرے پاؤں کو ہاتھ, میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ, اور اس کے بعد جو ہے میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, آپ کو میں نے انرجی دینی کہ نہیں دینی ہے, تو دنیا کو چلاؤں گا. پھر میں اصل سپر پاور ہوں گا. تو اس کے لیے یہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت قربانیاں جو ہے وہ اس ٹائم دے رہا ہے, اور سمجھتا ہے کہ یہ قربانیاں جو ہے یہ ہمارے لیے مستقبل میں بہت فائدہ دیں گی. اور اس حوالے سے یہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ ہم ایران کی ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے, صورتحال مزید خراب ہوگی. ظاہر سی بات ہے صورتحال مزید خراب ہوگی, اور اس کے حوالے سے میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر ایران کے اوپر یہ پریشر آئے گا تو اس کے جو اپنے اب لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تکلیف آئے گی. لوگ ایک ٹائم کو آ کے بلبلا سکتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں, ہنگامہ ہو سکتا ہے, ایران میں حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ریٹیلیشن ہے, اب تو ریٹیلیٹ ہی کرنا پڑے گا ایران کو, میں سمجھتا ہوں, اور یہ ریٹیلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی ایران جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکتا ہے. جب تک اگر یہ بلاکٹ ختم نہیں ہوتی ہے تو بہت بڑی مشکلات آنے والی ہیں. اسی لیے جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا. خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, تو ان کو یہاں سے نکالنا ہوگا, جس کے لیے انہوں نے ان کے فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے. اب پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے, ایران کے خلاف امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے وہ لانچ کرنے والا ہوں, اور وہیں پر ایران کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو میں لانچ کروں گا. لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلی بار ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ تعینات کروں گا. ریزن پوچھا کہ بھائی ایسا کیا قیامت آ گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے لانچنگ پیڈز ہیں وہ پہلے ہمارے بہت قریب تھے, 500 مائلز پہ تھے, 700 مائلز پہ تھے, وہ چلے گئے ہیں تقریباً 1500 مائلز کے اوپر. تو مجھے ہائپر سونک چاہیے جو کم از کم 1800 مائلز کے قریب ہو, تاکہ میں اس کو ہٹ کر سکوں, ورنہ میں ان کے لانچرز کو مار نہیں پاؤں گا. تو یہ جسٹیفیکیشن ہے ٹو یوز ہائپر سونک میزائل آن ایران. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ہائپر سونک میزائل یہ استعمال کرنے کی بات کر رہا ہے, دیٹ از کالڈ ڈارک ایگل ہائپر سونک میزائل, اور اس کی رینج ہے 1725 مائل. اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کہاں یوز ہوا ہے, اس نے کیا کارنامہ دکھایا ہے, تو یہ ٹیسٹنگ ہے, یہ ڈارک ایگل کی ٹیسٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دو مسئلے کے ساتھ حل ہو جائیں گے. ٹیسٹ کا ٹیسٹ ہو جائے گا, اگر پاس ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے, ورنہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم کہیں گے وہ فیل ہو گیا ہے, کیونکہ امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے, لیکن کم از کم ٹیسٹنگ گراؤنڈ جو ہے وہ اس کے لیے مل جائے گا. تھوڑی سی بات کرتے ہیں رشیا کے حوالے سے. اور کل پیوٹن کی اور ٹرمپ کی 90 منٹ کی بات ہوئی ہے. اب ظاہر بات ہے 90 منٹ کے اندر کتنی دفعہ ہی اس نے کہا ہوگا کہ یوکرین کے بارے میں بات ہوئی ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹائم ہاٹ ٹاپک نہیں ہے فار امریکہ. وہ ایک نارمل ٹاپک ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا, کیا ہی تباہ ہو جائے گا نا زیادہ. کیا فرق پڑتا ہے ٹرمپ کو. اگر ٹرمپ کو یہ خبر مل جائے کہ رشیا نے ایٹم بم مار دیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیند چھوڑے گا اپنی, وہ نیند پوری کرے گا, صبح اٹھے گا, اس کے بعد ہی بیان جاری کرے گا کہ اچھا نہیں ہوا. تو اس اتنی اہمیت ہے. لیکن یہاں پر جو رشیا ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پیوٹن ٹولڈ ٹرمپ یو ایس اسرائیلی گراؤنڈ آپریشن اگینسٹ ایران کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل اینڈ ڈینجرس. تو اس نے کہا کہ بھائی جان یہ غلطی مت کرنا, گراؤنڈ پہ مت اترنا, میں تمہیں مشورہ بھی دے رہا ہوں اور میں تمہیں بتا بھی رہا ہوں
کہ یہ چیز تمہارے لیے انتہائی خطرناک ہو جائے گی. اس نے کہا کیا مطلب تم بھی بیچ میں آ جاؤ گے, کیا مطلب چائنا بھی آ جائے گا, کیا مطلب یہ بھی ہو جائے گا. اس نے کہا بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں کمنٹ یہ نہیں دے رہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگی بری, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اس کو آپ نے دھمکی نہیں سمجھنا, اس کو آپ نے جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر ذلت سے بچنا ہے نا, تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے, زیادہ تو نہیں ہے نا, تھوڑی بہت رہ گئی ہے, اگر وہ تھوڑی بہت عزت سیف کرنی ہے تو آپ نے گراؤنڈ آپریشن کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے لیے یہ بہت دلدل ہے. اگر آپ اتر گئے تو آپ کو افغانستان سے بھاگنے دیا گیا, آپ کو ویتنام سے بھاگنے دیا گیا, یہاں پر بھاگنے کا سین نہیں ہوگا. یہاں پر آپ پھنس جاؤ گے اور پھر جتنے بھی ہوں گے نا, جتنے بھی اتریں گے وہ سب مریں گے. وہ کوئی بھی میرین ہے, ان کی کوئی بھی اسٹرانگ پوزیشن ہے, وہ بڑے ہی جاندار ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن اترنے کے بعد ان کی وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہاں پر اس نے ایک مشورہ بھی دیا ہے, کہتے ہیں کہ پھڈا کیا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے, تمہارا مسئلہ یہی ہے نا یورینیم. تو اناؤنس کر دیتے ہیں نا, اوپنلی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ میں رکھ لیتا ہوں اپنے پاس گارنٹی کے طور کے اوپر. ٹائم بتائیے, 5 سال کا 10 سال کا ٹائم بتائیے, ایسے بات کر لیتے ہیں. ایران تم کو نہیں دے گا, کیونکہ تم سے واپس ملتا کیا ہے, تم لوگ ضبط کرتے ہو نا, تم نے اس کے اثاثے ضبط کیے ہیں. اس ٹائم دنیا کے کتنی ہی جگہوں کے اوپر اس کی جو چیزیں ہیں, اثاثے ہیں یا پیسے ہیں یا جو بھی ہے, وہ سب ضبط ہوا ہے, ایسٹس ضبط ہوئے ہوئے. تو ایسے ملک جو پہلے ہی ضبط کر کے بیٹھا ہوا ہو اور جو پہلے ہی اپنے آپ کو دشمن گردانتا ہو, جو علی اعلان کہتا ہو کہ میں آپ کو دشمن ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسے ملک کو آپ کہیں گے جی یہ میرا, آپ میرے دشمن ہیں نا کنفرم, ٹھیک ہے نا, یہ میرا یورینیم رکھ لیجیے 10 سال کے لیے. تو اس نے پہلے کون سی امانت چھوڑی ہے آپ کی جو اس کو چھوڑے گا؟ تو اس نے کہا کہ اس کو مجھ پہ اعتبار ہے, میں رکھ لیتا ہوں. تو اس طریقے سے چائنا نے جو رشیا ہے اس نے یہ بات رکھی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اب کیا معاملات ہوتے ہیں. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اب لیبنان سائٹ کی. اور لیبنان سائٹ کے اوپر جو اسرائیلی چیف ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو ہم نے یلو لائن بنائی ہے, اس ٹائم پہنچا ہوا ہے لیبنان میں کھڑے ہیں, اس ٹائم جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ لیبنان میں موجود ہیں اس ٹائم. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب اپنی یلو لائن کو کراس کر کے تو اٹیکس کریں گے, تمام چیزیں کریں گے, ہمیں کوئی روکنے والا پوچھنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پر ہم کریں گے یہ ظلم اور جبر ہم کریں گے, جس کے اوپر امریکہ نے کہا ہے کہ لبنان کی صورتحال پر تشویش مجھے ہے, اور اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا تحمل, مطلب آپ کریں جو کرنا ہے کریں, لیکن یہ جو آپ بلڈنگ کی بلڈنگ زمین بوس کر رہے ہیں, جس طرح آپ شہروں میں کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ اسکول ان کے اڑا رہے ہیں, جس طریقے سے وہاں مساجد کو اٹیک کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں, یہ نظر آ رہا ہے اور عالمی ساکھ آپ کی متاثر ہو رہی ہے. تو اگر فیوچر میں کوئی ووٹنگ کرانی پڑی, کچھ کرانا پڑا, تو تمہاری صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ تم کو یورپ بھی ووٹ نہیں دے گا. اور یورپ بہت بڑا ووٹ ہے نا, میرے ایک ووٹ سے کچھ ہوگا نہیں, میں ویٹو کرتا رہوں گا اور تمہارا منہ کالا کرتا رہوں گا, کیونکہ ویٹو کرنے کا مطلب کیا ہے, آخری یہی چیز ہے نا. تو یہ وہاں تک بات کو لے کے مت جاؤ کہ جہاں اقوام متحدہ میں کوئی تمہاری بات لے کر ہی نہ آئے, سیدھا تمہارے خلاف کچھ نہ کچھ سین ہو جائے اور تمہیں یورپ سے کاٹ دیا جائے. اگر تم یورپ سے بھی کٹ جاتے ہو تو پوری منڈی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, ہر حوالے سے منڈی ہے نا, لین میں بھی ہے, دین میں بھی ہے, تو وہ چیزیں خطرناک ہیں. اب میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں, پہلے میں آپ کو ایک چیز پر دکھا دوں, اس کے بعد جو ہے اس پر ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سین, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ صورتحال ہے اس ٹائم ویسٹ بینک کی, ٹھیک ہے. اور ویسٹ بینک کے اندر جانور ہیں, ان کا مویشی پالے ہوئے ہیں, وہ اس میں ان کی خواتین فوجی بھی ہوتی ہیں, سب ہوتی ہیں, اور یہ ان کو کوئی ترس نہیں آتا کہ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب آپ لوگ اپنے اپنے مویشی جو ہے نکال لیں, جو سیٹلرز ہیں وہ نکال لیں اور یہ مویشی اپنے قبضے میں لے لیں, اور جو ان کے مالکان ہیں ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں. آپ کے پاس کھلا گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے نا, کون ہے مالک یہاں کا, بھئی یہ مالک ہیں, اریسٹ کر لو ان کو, اور آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے مویشی پسند کر لیں, لے لیں جتنے بھی چاہیے, 50 کر کے لے جاؤ, سب کچھ کر لو. اور ان کے گھروں کو بھی وہ لوگ اندر سے جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ لوگ باہر آ جائیں, خالی کریں. تو لوگوں کو یہ بھی نہیں کہتے کہ باہر آ جاؤ, مطلب مکان سے باہر آ جاؤ, ڈائریکٹ آگ لگاتے ہیں کہ اگر آپ جل کے مر جائیں تو کوئی بات نہیں. اور ان تمام ایکٹیویٹیز کے اندر ان کے فوجی جو دنیا کی مہذب ترین فوجی ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. یہ تمام واقعات دیکھنے کے بعد اب میں آپ کو, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو پوری بات کو ایک ہی سمیٹ رہے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں بڑا ظلم ہو رہا ہے, یا آپ کہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے, یا عرب کی ریاستیں OEP کوئی جو وہ ہے اسلامک وہ ہے وہ کہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے, UNO کہہ دے
اس کی کیا ویلیو ہوگی، کس نے سننا ہے؟ لیکن اگر ایک یہودی کہہ دے کہ آج میں ایک یہودی ہونے پہ شرما رہا ہوں، اور وہ یہودی کون ہو؟ تو ایکس موساد چیف، یعنی کہ وہ آدمی جس نے زندگی بھر اسرائیل کے لیے تمام ہی غلط کام کیے ہوں گے، اس غلط آدمی کی بات کر رہا ہوں. ashamed to be a Jewish. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے ویسٹ بینک میں نے دیکھا، ہولوکاسٹ میں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ میں آج اپنے یہودی ہونے پہ شرمندہ ہوں، میں آج اس ملک کا شہری ہونے پہ شرمندہ ہوں کہ جو ہم نے آتنک مچایا ہے، اس ٹائم ہولوکاسٹ مچایا ہے، تباہی مچائی ہے ہم نے ویسٹ بینک کے اندر، لوگوں کی جائیدادیں، معصوم عورتیں، معصوم لوگوں کی جس طریقے سے ہم چھینا جھپٹی کر رہے ہیں اور ان سے ہم ان کی تمام جائیداد چیزیں چھین رہے ہیں. شرم آتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ میں موساد کا چیف ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.